أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک دائی کی توجہ کا اصل مستحق کون ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو دین سیکھنا چاہتا ہے، دین کی رغبت رکھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو بے پرواہی کرتا ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اما لیکن، یہ لفظ کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ من، جو شخص، نون کے نیچے کسر صرف ملانے کے لیے ہے۔ استغنا، بے پرواہ ہو گیا ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ فانتا، فا تو انتا آپ، فانتا تو آپ، لہو لا کو، ہو اس، لہو اس کو یا اس کے لیے، تصدا، کسی گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر اگر آواز دیں تو لوٹ کر آنے والی آواز کو صدا کہتے ہیں، جسے صدائے باز گشت کہتے ہیں۔ کسی چیز کا سامنے آنا، کسی چیز پر توجہ دینا۔ فانتا تو آپ، لہو اس کو، تصدا توجہ دیتے ہیں۔ وا، جب کہ، اس واو کا ترجمہ کریں گے حالانکہ، جب کہ، ما نہیں ہے، علیہ کا، علا پر، کا آپ، علیہ کا آپ پر، آپ کے ذمے، اللہ، دو لفظ ہیں ان اور لا کہ نہیں، یزکا وہ سدھرے، وما علیہ کا حالانکہ آپ کے ذمے نہیں ہے، اللہ یزک کہ وہ نہیں سدھرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابی بن خلف بیٹھا ہے، ایک مالدار متکبر شخص ہے، اور آپ کی کوشش ہے کہ یہ دین سمجھ جائے۔ تو اسی اثناء میں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کی توجہ عبداللہ بن ام مکتوم کی بجائے ابی بن خلف پر ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اما من استغنا، لیکن جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدا، تو آپ اس کو توجہ دیتے ہیں، وما علیک، حالانکہ آپ کے ذمے نہیں ہے، اللہ یزکا کہ وہ نہیں سدھرتا۔ تو ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ اما من استغنا، لیکن جو شخص بے پرواہ ہو گیا ہے، فانت لہ تصدا، تو آپ اس کو توجہ دیتے ہیں، وما علیک، حالانکہ نہیں ہے آپ کے ذمے، اللہ یزکا اگر وہ نہیں سدھرتا۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو توجہ دینی چاہیے، جو بے پرواہی کرتا ہے اس پر خام خواہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تو ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ جوڑ دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔